تشریف فرما باوقار مقدس علماء کرام شعراء اعظام، یہاں پر حاضر تمامی سامعین اکرام، نونہالوں عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم اور آپ سب جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام عالی جناب قاری خوش الحان حافظ قرآن محلہ نور بنگلہ رودرپور کی مسجد کے نائب امام برادر کبیر حافظ و قاری مقصود عالم صاحب کی فاتح چہلم کی مناسبت سے آمد رسول کانفرنس ان کے محبین نے، معتقدین نے، مخلصین نے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے پڑھنے اور سننے کا ثواب برادر کبیر حافظ مقصود عالم صاحب کی روح کو مرحمت فرمائے۔ اللہ ان کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ جس طریقے سے ہمدردی اور غمگساری کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، ان کی عدم موجودگی میں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں آپ ان کے فرزند، ان کے بیٹے محمد مشکور عالم صاحب سے اسی طریقے سے خلوص و محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ ان کے گھر پر کل پروگرام ہوا اور آپ حضرات کی یہ کوشش، خاص کر خطیب ذیشان، فصیح اللسان، ساحر البیان، فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی مدثر رضا تحسینی صاحب کہ انہوں نے علماء اکرام کو مدعو کیا، یہ محفل کو سجایا، پڑھنے پڑھانے کا یہ انہوں نے اہتمام کیا۔ اللہ جن لوگوں نے اس میں دام درم سخنے حصہ لیا ہے، ان کے اس سہام کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطیب ہندوستان، خطیب ہر دل عزیز، مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ذاکر حسین نعیمی صاحب سے ایک جاندار، شاندار قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب سنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سے پیشتر نہایتی پرجوش، نہایتی جذبات بھرے انداز میں آپ نے جو اس وقت ہندوستان کے اندر سکہ رائج الوقت کی طرح چل رہے ہیں، میری مراد پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مفتی مدثر رضا تحسینی صاحب سے ہے۔ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ ان کی گفتگو پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور برادر صغیر حضرت علامہ مولانا محمد افضال حسین صاحب نے بہت اچھی تقریر کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اندلیب گلشن رسالت بلبل باغ مدینہ جناب سلمان رضا اشرفی صاحب نے اچھی نعتیں سنائیں۔ اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ نقیب ہندوستان جو اس وقت بڑی بڑی کانفرنسوں میں نقابت اور نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، حضرت مولانا یوسف رضا صاحب بہت اچھی نظامت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ تقریریں تو اصل ہو چکی ہیں، بس
ذاکرین کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے میں آپ کے روبرو ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ گودی سے برادر کبیر حضرت حافظ و قاری جناب مقصود عالم صاحب کے یہاں سے ان کے بیٹے، ان کے بھائی، مجھ سمیت ان کے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی یہاں پر سب آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو مرحوم کے حق میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأكفى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المهين المعين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن۔ محترم حضرات، قرآن کریم کا 21واں پارہ سورہ روم کی ایک آیت اور ایک میں نے بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ ایک شاعر کہتا ہے بدر میں دستے اوکاشا میں جو ٹہنی چمکی اس کی تھوڑی سی چمک سیف یمانی مانگے۔ بدر میں دستے اوکاشا میں جو ٹہنی چمکی اس کی تھوڑی سی چمک سیف یمانی مانگے۔ سیدہ طیبہ زینب تیری جرأت کو سلام، سیدہ طیبہ زینب تیری جرأت کو سلام، حاکم وقت تیرے سامنے پانی مانگے، حاکم وقت تیرے سامنے پانی مانگے۔ انبیاء میں جنہیں محبوب خدا کہتے ہیں ان کے رخسار کا مہتاب بھی پانی مانگے، ان کے رخسار کا مہتاب بھی پانی مانگے۔ موتیا بیلا چمیلیو گلاب ایک طرف، موتیا بیلا چمیلیو گلاب ایک طرف، خوشبوئے زلف نبی رات کی رانی مانگے، خوشبوئے زلف نبی
رات کی رانی مانگے، نہ جانے کب کی دنیا میں قیامت آ گئی ہوتی، مزاج عاشقاں وہ تو کہو برہم نہیں ہوتا۔ نہ جانے کب کی دنیا میں قیامت آ گئی ہوتی، مزاج عاشقاں وہ تو کہو برہم نہیں ہوتا۔ ارے زمین کیا آسماں کیا ازل کیا ابد راغب، زمین کیا آسماں کیا ازل کیا ابد راغب، نہ ہوتے سید عالم کوئی عالم نہیں ہوتا، نہ ہوتے سید عالم کوئی عالم نہیں ہوتا۔ ارے جہاں کو مل رہا ہے ہر طرف صدقہ محمد کا، جہاں کو مل رہا ہے ہر طرف صدقہ محمد کا، ازل سے بٹ رہا ہے اور پھر بھی کم نہیں ہوتا، ازل سے بٹ رہا ہے اور پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے، اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے۔ ارے ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہر روز صبح اٹھ کر، ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہر روز صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، اپنا انجام بھول بیٹھے ہیں رب کا فرمان بھول بیٹھے ہیں، اپنا انجام بھول بیٹھے ہیں رب کا فرمان بھول بیٹھے ہیں۔ ارے حشر ان کا بہت برا ہوگا جو بھی قرآن بھول بیٹھے ہیں، حشر ان کا بہت برا ہوگا جو بھی قرآن بھول بیٹھے ہیں۔ حضرات ہمارے حافظ مقصود عالم صاحب کی بستی سے یہ ان کے بچے بھتیجے لڑکے سب تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش کے مطابق میں بطور نصیحت چند منقبت کے اشعار بہت تیزی کے ساتھ آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا کر میں بہت مختصر سے وقت میں اپنی بات کا آغاز کر کے اور اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نعت پاک بطور نصیحت منقبت کے چند اشعار حضرات محبت سے ملاحظہ فرمائیں کہ پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے، پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ فرعون و حامان نے اپنا سکہ خوب جمایا تھا، رستم اور سہراب نے اپنا دم خم خوب دکھایا تھا، رستم اور سہراب نے اپنا دم خم خوب دکھایا تھا، بنوائی شداد نے جنت پھر بھی دیکھ نہ پایا تھا، بنوائی شداد نے جنت پھر بھی دیکھ نہ پایا تھا، پھر بھی دیکھ نہ پایا تھا، آج کہاں سلطانی ہے، آج کہاں سلطانی ہے، ان کی صرف کہانی ہے، پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی ساری دنیا فانی ہے، جتنے ہیں تیرے چاہنے والے سب تجھ کو ٹھکرا دیں گے، بیوی بچے بھائی بہن یہ دنیا والے کیا دیں گے، بیوی بچے بھائی بہن یہ دنیا والے کیا دیں گے، روح نکل جائے گی جس دم مٹی میں دفنا دیں گے، روح نکل جائے گی جس دم مٹی میں دفنا دیں گے، دنیا آنی جانی ہے، دنیا آنی جانی ہے، دو دن کی مہمانی ہے،
پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، خالی ہاتھ ہی آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے، اچھے برے جو پیڑ لگائے پھل بھی ان کے کھانا ہے، خالی ہاتھ ہی آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے، اچھے برے جو پیڑ لگائے پھل بھی ان کے کھانا ہے، پھر کیوں دنیا کی دولت پر دل تیرا دیوانہ ہے، پھر کیوں دنیا کی دولت پر دل تیرا دیوانہ ہے، دل تیرا دیوانہ ہے، یہ تیری نادانی ہے، یہ تیری نادانی ہے، ذات تیری مٹ جانی ہے، پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے، کیا خشکی کیا پانی ہے، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، نور مبین، محور دین، ذکر حکیم، صراط مستقیم، منبع ایمان، سرچشمہ ایمان، مرکزی جود و سخا، بحر لطف و عطا، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، خزانہ علم و عرفان ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، معرفت کا آفتاب جہاں تاب ہے، اس کے عجائب کا شمار نہیں، اس کے فضائل کی انتہا نہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، فلاح حقیقی کا پیغام ہے، دلوں کے زنگ کا علاج ہے، کامل ترین فلسفہ حیات ہے، اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ سورہ روم کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اے لوگو اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر اللہ نے تمہیں اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں طاقت والا زمانہ عطا فرمایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تم کو کمزور بنا دیا۔ آج میں آپ کے سامنے جو مختصر سی گفتگو کروں گا اس کا محاصل یہ سنیے کہ اللہ نے انسان کو 3 دور عطا فرمائے۔ کتنے؟ 3۔ ایک دور بچپن کا دور، دوسرا جوانی کا دور، اور تیسرا بڑھاپے کا دور۔ لیکن آپ یہ بتائیے ان 3 دوروں میں سب سے اہم اور افضل دور کون سا ہے؟ وہ ہے جوانی کا دور۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ حضرات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ بول سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ پھر سکتا ہے، اس کی زبان ہو لیکن اپنی زبان سے اپنے ما فی الضمیر کو ادا نہیں کر سکتا۔ اسے جب بھوک لگتی ہے وہ جب بھی روتا ہے، اس کو تکلیف ہو تو روتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ روتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ جوان جب ہو گیا، اس کے ہاتھ پیروں میں طاقت آ گئی، اپنے ما فی الضمیر کو اپنی زبان سے ادا کرنے لگا۔ لیکن 30 سال کے بعد، 50 سال تک پہنچنے کے بعد جب اس کی یہ جوانی کی طاقت رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اے لوگو اس طاقت کے بعد ہم نے تمہیں کمزور بنایا، کمزوری والا تمہیں زمانہ عطا فرمایا۔ یہ کیا زمانہ ہے؟ یہ ہے بڑھاپے کا دور۔ یہ اس سے بھی زیادہ خراب دور ہے جو بچپن کا دور تھا، جو کمزور تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جوانی جو ہے وہ ایک اہم دور ہوتا ہے جوانی کا، اور جوانی کی جو ہے وہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ جتنی بڑھاپے کی پسند نہیں۔ حضرات، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا،
اس سے پہلے آپ نے ہمارے برادر کبیر حضرت حافظ و قاری مقصود عالم کے صاحب ساتھ ان کے جو آپ نے خلوص اور محبت کا، ہمدردی کا، غم گساری کا آپ نے جو مظاہرہ کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، تھوڑی سی میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمت انزل منها رحمتا واحدہ، اے لوگو اللہ رب العالمین کے پاس 100 رحمتیں تھیں، پروردگار عالم نے دنیا کے اندر صرف ایک رحمت کو نازل فرمایا۔ دنیا کے اندر عام طور پر 2 کیٹیگریز کے لوگ پائے جاتے ہیں، 2 کیٹیگریز کے 2 قسم کے 2 جنس کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں پیار ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سے قربت چاہتے ہیں، خلوص و محبت کے ساتھ ان کے پیش آتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو دوسرے سے نفرت کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ لیکن آج تک دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھتی رہے گی کہ جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، یہ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ لوگ اسی سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العالمین کے پاس 100 رحمتیں تھی لوگوں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو نازل فرما دیا۔ حضرات اللہ کے ایک رحمت نازل کرنے کا، اب ایک رحمت نازل کرنے کی جو ہے وجہ دیکھیے، اس کا سبب دیکھیے کہ صرف ایک رحمت کو نازل کیا تو دنیا کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، ایک استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے سے محبت کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شیر جیسا چرندہ جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، چیتے جیسا آدمخور جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، سانپ جیسا زہریلا جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، چرند اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، پرندے اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، انسان اپنی آل اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ نے ان 100 رحمتوں میں سے دنیا میں صرف ایک رحمت کو نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا سجاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک رحمت کو نازل کیا تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بے قرار ہے، ماں بیٹی کے لیے بے چین ہے، رشتہ دار کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو نازل کیا اور ان 99 رحمتوں کا پروردگار عالم کیا کرے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، یرحم اللہ بہا عبادہ یوم القیامہ، پروردگار عالم ان 99 رحمتوں کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو ایک دوسرے سے ہم آج پیار کرتے صرف ایک رحمت کے نازل کرنے کی وجہ سے۔ مقتدی اپنے امام سے محبت کرتا ہے، اپنے مؤذن سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا 4 لوگوں کے دم سے قائم ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا وہ عالم جو با عمل ہے، عالم با عمل کے دم سے یہ دنیا قائم ہے۔ دوسرے نمبر پر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو عالم تو نہیں ہے مگر علماء سے محبت رکھتے ہیں، یعنی وہ جاہل لوگ وہ علم دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تبلیغ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، انہی کے دم سے یہ دنیا قائم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے مسلمانوں جو ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کہیں اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے
वलल हसनतु वलस सय्यिआ, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। कहीं अल्लाह फरमाता है वमा यस्तविल आमा वल बसीर, लोग अंधे और अखियारे बराबर नहीं हो सकते। कहीं अल्लाह फरमाता है वलल ज़ुलुमातु वलन नूर, अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकता। कहीं अल्लाह फरमाता है कि जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते दोनों बराबर नहीं हो सकते। आका ने फरमाया कुन आलिमन, तुम आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, या इल्म दीन हासिल करने वाले बन जाओ, औ मुहिब्बन लहू, या तुम आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हजरत मेरा हमारा सबका आपका ये अकीदा है। आज इस मस्जिद से एक हाफिज़े कुरान जिसने तकरीबन 11 साल मस्जिद के अंदर खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने मस्जिद का कूड़ा मस्जिद से दूर कर दिया, समझ लो उसने जन्नती हूर का महर अदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आपने उनकी बहुत कदर की, बहुत इज्जत की, उन्होंने दीन की खिदमत की माशा अल्लाह। और देखते ही देखते आनन फानन अचानक वो हमारी और आपकी निगाहों से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खिदमत करते करते चले गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीब रहमत फरमाए। मैंने हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमु इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। लोगों सुनो, तिरमिज़ी शरीफ किताबु सिफ़तिल क़ियामा की हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन कोई भी बंदा अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा कि जब तक कि वो खुदा के सामने 5 सवालों का जवाब ना दे दे। हज़रात, आज दुनिया के अंदर आप कोई यूनिवर्सिटी दिखा दीजिए, कोई मदरसा दिखा दीजिए, कोई कॉलेज दिखा दीजिए जहाँ इम्तिहान गाह में आने से पहले इम्तिहान हाल में आने से पहले शागिर्द को, इम्तिहान देने वाले को, स्टूडेंट को सवालात बता दिए जाएं, मगर उस अल्लाह की, हमारे और आपके मालिक की, उस कादिर मुतलक की शान रहीमी और शान करीमी देखिए। क़यामत के दिन वो अल्लाह जो हमसे 5 सवाल करने वाला है, उन 5 सवालों को अपने हबीब के जरिए वो सवाल हमें अता फरमा दिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे आतैतुका उम्रन फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल मैंने तुझे जिंदगी अता फरमाई थी, मैंने तुझे उम्र अता फरमाई थी, पता तूने इन उम्र को किन कामों में गुजार दिया। दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा वअन शबाबी फीमा अफना, और ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जवानी अता की थी, पता तूने अपनी जवानी को किन कामों में गुजार दिया। कहीं जवानी को तूने शराब और कबाब में तो नहीं गुजारा, कहीं तूने इस जवानी को अल्लाह की नाफरमानियों में तो नहीं गुजारा, कहीं तूने इस जवानी को जुल्म और ज़्यादती में तो नहीं गुजारा। परवरदिगार आलम चौथे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा वअन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, ऐ मेरे बंदे तूने माल कमाया, तिजारत करने वालों, नौकरी करने वालों, हिरफत व पेशा और कारीगरी करने वालों सुनो, बिजनेस करने वालों सुनो, परवरदिगार आलम क़यामत के दिन अपने बंदे से पूछेगा वअन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे माल दिया था, तू ये बता ये माल तूने कहां से कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं किसी का गला घोंट कर तूने अपनी पूंजी को जमा कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं रिश्वत के जरिए ये माल तुझे हासिल हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी
کسی کا حق مار کر تو نے اپنے خزانے کو اکٹھا کر لیا. کہیں ایسا تو نہیں یہ سود کی رقم تیرے گھر کے اندر آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے مال اکٹھا کر لیا؟ اور پروردگار عالم قیامت کے دن 5واں سوال بندے سے فرمائے گا وَمَا زَعَمِلَ فِي مَا عَلِمَ. اے میرے بندے میں نے تجھے علم دیا, تو نے علم حاصل کیا, کبھی کتابوں کے ذریعے, کبھی مجلسوں کے ذریعے, علماء کرام کی تقاریر کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے تو نے جو علم حاصل کیا, بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟